बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 21 जनवरी 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह बकरा की आयत 262 में इरशाद बारी ताला है, जो लोग अल्लाह की राह में अपने माल खर्च करते हैं, फिर खर्च करने के बाद ना एहसान जताते हैं और ना सताते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है। उन पर क़यामत के दिन ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखा करें, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जो कि खरूज नहाया जाते हैं, इसी दौरान उन्हें 60 दिन का जो टाइम सऊदी हुकूमत की जानिब से दिया जाता है कवानीन के मुताबिक खरूज नहाया लगने के बाद कि वह सऊदी अरब में अपने मामलात जो भी कंपनी कफ़ील के साथ हैं वो तय कर लें। इसी दौरान अगर उन्हें कोई नई मुलाजमत मिल जाती है तो उनकी कोशिश होती है कि वो मुलाजमत कंटिन्यू कर लें, किसी दूसरे वीज़े पर आने की उसे ज़रूरत नहीं, वो अपना ट्रांसफ़र ले लें। क्या खरूज नहाया लगने के बाद वो दूसरे कफ़ील के पास मुलाजमत कर सकते हैं या वो अपना कफ़ील तब्दील कर सकते हैं? इसका जवाब सऊदी मकतब अमल और जवाज़ात की जानिब से दिया गया है। एक गैर मुल्की ने सवाल किया कि उसका खरूज नहाया लग चुका है कि क्या वो अपना नकल कफ़ाला कर सकता है या कि नहीं। इसका जवाब सऊदी अरब के इदारों की जानिब से कुछ यूँ आया कि लाजमी तौर पर आपको अपना खरूज नहाया यानी कि फ़ाइनल एग्ज़िट कैंसिल करवाना होगा। इसके बगैर आप दूसरे कफ़ील के पास ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। पहले कफ़ील से या कंपनी से आप इसे कैंसिल करवाएं खरूज नहाया को, उसके बाद दूसरी जगह ट्रांसफ़र करा लें। सऊदी अरब के इदारों को कोई एतराज़ नहीं है। लिहाजा बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ये सवाल अक्सर पूछते थे, उसका जवाब वाज़ह तौर पर सऊदी अरब के इदारों की जानिब से आ गया है, जो फ़ौरन आप तमाम भाइयों से शेयर भी किया गया है। सऊदी अरब में रहने वाले पाकिस्तानी भाइयों के लिए पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से एक अहम इत्तला आई है। सफ़ीर पाकिस्तान खुली कचहरी लगाने के लिए इरादा ज़ाहिर कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने एक अहम एलामिया जारी करते हुए हर ख़ास व आम को मुतला किया है कि सफ़ीर पाकिस्तान जनाब राजा अली एजाज़ मौरख़ा इतवार 31 जनवरी को सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक पाकिस्तानी सफारतखाने में खुली कचहरी का इनेकाद करेंगे। जिन हजरात की शिकायत हैं वो अपनी शिकायत तहरीरी तौर पर पासपोर्ट की कॉपी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी और अकामी की कॉपी के साथ वहाँ पर चले जाएँ। इंशाल्लाह इन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। जिन भी पाकिस्तानियों के हरूब का मसला है या आपको दीगर कवानीन के लिहाज से कोई मदद चाहिए तो पाकिस्तानी सफारतखाने में लाजमी तौर पर तहरीरी दरख्वास्त लेकर जाएं, ताकि पाकिस्तान जो सफ़ीर है वो फौरी तौर पर इस पर कोई अहकाम जारी करके मुतल्लिका जो भी इदारे हैं या जो भी वहाँ पर स्टाफ है उन्हें मुतला कर सकें और आपका काम हो सके। लिहाजा लाजमी तौर पर तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पर मौजूद हो जाएँ। सऊदी अरब में मौजूद इंडियन भाइयों के लिए इंडियन सफारतखाने की जानिब से एक अहम खबर सामने आई है। 29 जनवरी 2021 बरोज़ जुमे को इंडियन सफारतखाने की टीम यम्बो का विज़िट कर रही है। यम्बो और इससे मुल्का यानी करीबी इलाकों में जो भी इंडियन भाई इस वक्त मौजूद हैं वो अपने पासपोर्ट या दीगर कवानीन के लिहाज से जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपनी एम्बेसी की टीम के साथ आपने डिस्कस करने हैं, उनसे रिन्यू करवाने हैं या कोई भी और मदद चाहिए तो लाजमी तौर पर यम्बो और इससे मुल्का जो करीबी इलाकों के अफराद हैं इंडियन भाई, वो अपने सफारतखाने की टीम से रब्ता कर सकते हैं। इनका क़याम 29 जनवरी 2021 को फ्राइडे यानी कि जुम्मे के रोज़ अल मनार इंटरनेशनल स्कूल्स बॉयज़ सेक्शन में होगा। लिहाजा टीम ने यह बात भी वाज़ह तौर पर बताई है कि अल मनार इंटरनेशनल स्कूल बॉयज़ सेक्शन में हमसे फौरी तौर पर रब्ता किया जाए।
انڈین سفارتخانے کی جانب سے مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ المنار انٹرنیشنل سکولز بوائز سیکشن میں ٹیم صبح 8:30 بجے سے لے کر جمعہ کے وقفے سے پہلے یعنی کہ 11:30 بجے تک اور اس کے بعد 2:30 بجے سے 5 بجے تک موجود ہوگی۔ جو بھی انڈین بھائی صرف یمبو اور اس کے قریبی علاقوں میں رہتے ہیں انہیں ہی بلایا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسرے شہروں سے آنے والے افراد کو ٹریٹ نہیں کیا جائے گا، لہٰذا جانے کی زحمت نہ کریں۔ پاکستان قونصلیٹ جدہ کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کر کے پاکستانی بھائیوں کو کہا گیا ہے کہ قصیم اور دہران کے علاقوں میں 22 اور 23 جنوری 2021 کو ہماری ٹیمیں پاکستانی بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچ رہی ہیں۔ پاکستانی سفارتخانے کی جانب سے کہا گیا کہ 22 اور 23 جنوری 2021 کو زہران کے علاقے تمیمی کمپاؤنڈ میں ان کا قیام ہوگا۔ 22 تاریخ کو پاسپورٹ اور دیگر جو ڈاکومنٹس ہیں وہ لیے جائیں گے اور 23 کو یہ لوگوں کو واپس کیے جائیں گے۔ اسی طرح سے قصیم کے علاقے میں بھی 22 اور 23 جنوری 2021 کو السلام ہوٹل میں ان کا قیام ہوگا۔ اس تمام صورتحال کے بعد وہ تمام پاکستانی بھائی جو کہ ان سے رابطہ کرنا چاہیں صبح 8:30 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، لہٰذا صرف اور صرف قصیم اور دہران سے متعلقہ علاقوں کے افراد کو ہی ٹریٹ کیا جائے گا۔ سعودی وزارت صحت کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے وبائی مرض کرونا کے جو کیسز حالیہ دنوں میں سعودی عرب میں کچھ اضافے کے ساتھ دیکھے جا رہے ہیں اس کی وضاحت کچھ یوں کی ہے۔ موجودہ دنوں میں وبائی مرض کرونا سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں کچھ لوگوں نے کمی کی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وبائی مرض کرونا ختم ہو گیا۔ ہلکی سی احتیاطی تدابیر میں لاپرواہی سے یہ تمام صورتحال دوبارہ سے خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سانس کے ذریعے یہ مرض کافی زیادہ دوسرے لوگوں میں ٹرانسفر ہو رہا ہے، لہٰذا بہت احتیاط برتیں، خصوصی طور پر وہ افراد جو کہ وبائی مرض کرونا سے پہلے سے متاثر ہیں اور مختلف جگہوں پر وہ جاتے ہیں وہ بھی احتیاط کریں۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر عبداللہ العسیری نے یہ اہم بیان جاری کر کے مملکت میں موجود تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کے لیے کہا ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں کچھ جرائم میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اسی بنیاد پر سیکیورٹی ادارے بھی مکمل طور پر متحرک نظر آتے ہیں اور ایسے افراد جو کہ جرائم میں ملوث ہیں رنگے ہاتھوں گرفتار بھی ہو رہے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 2 گروہ جو کہ مختلف کارروائیوں میں مطلوب تھے انہیں گرفتار کیا گیا ہے، جس میں ایک گروہ باقاعدہ سعودی شہری اس میں ملوث ہیں اور دوسرا غیر ملکی افراد کا ایک گروہ تھا۔ سعودی سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ایک سعودی شہری اور سوڈانی مل کر مختلف گھروں میں گھس کر وہاں پر سامان لوٹتے تھے اور چوریاں کرتے تھے۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 23,000 ریال ان کے پاس سے برآمد ہوئے ہیں۔ ایک دوسرا غیر ملکی افراد کا گروہ جو کہ سوڈانی، ایتھوپیا اور ارجنٹینا قومیت کے 3 غیر ملکیوں پر مشتمل تھا، مختلف غیر ملکیوں سے بڑی مہارت کے ساتھ یہ انہیں روک کر خاص طور پر وہ لوگ جو کہ بینک سے رقم نکالنے کے بعد اپنے گھروں کو جاتے تھے ان سے رقم تیزدھار آلات دکھا کر چھین لیتے تھے۔ اس میں پولیس نے مکمل طور پر چھان بین کرتے ہوئے ان افراد سے 9,500 ریال فوری طور پر ضبط کیے اور انہیں گرفتار کر کے متعلقہ اداروں کے حوالے تحقیقات کے لیے مزید سونپ دیا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے تیل کی پیداوار میں حیرت انگیز کٹوتی کے باعث تیل کی قیمتوں کے لیے نقطہ نظر ڈرامائی طور پر اچانک تبدیل ہو گیا ہے۔ سعودی عرب کے اخبارات کے مطابق گزشتہ سال کے اختتام کی ایک ایسی صورتحال سے جب خام تیل کے نرخ 50 سے 55 ڈالر فی بیرل پر رک جانے کی بات ہو رہی تھی، بہت سے ماہرین 2021 میں تیل کی قیمتوں میں 60 ڈالر بڑھنے کی توقع کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ موسم گرما میں یہ تیزی کافی زیادہ ہوگی اور تیل کی قیمتیں 65 ڈالر فی بیرل تک پہنچ جائیں گی، لہٰذا آنے والے دنوں میں سعودی ارامکو کی جانب سے سعودی عرب میں لوکل لیول پر بھی پیٹرول کی قیمتوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے جو کہ کافی یا تو کم یا زیادہ ہو جائے گی۔
ریاض سے خبر آئی ہے کہ پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان تینوں افراد نے سوشل میڈیا پر ایک ایسی ویڈیو ڈالی جس میں وہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ یہ پولیس کے اہلکار ہیں اور لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ اس تمام صورتحال کے بعد جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے تینوں افراد کو گرفتار کیا ہے، کیونکہ اس طرح سے پولیس کا بھیس چاہے سوشل میڈیا پر جعلی انداز میں بدلا جائے یا ویسے افراد کو تنگ کیا جائے، ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یاد رکھیں، پولیس کو اس بارے میں شکایت موصول ہوئی تھی کہ کچھ افراد اس طرح سے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، لہٰذا مکمل چھان بین کے بعد ان تینوں افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جو کہ سعودی شہری ہیں، 20 سے 30 سال ان کی عمریں ہیں۔ ان کے کیس کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے بھی کیا گیا ہے۔ 2 سے 3 دن پہلے بھی اسی طرح کے کچھ افراد کو گرفتار کیا گیا، جو کہ اسلحے کے زور پر مختلف غیر ملکی افراد سے پولیس کا روپ دھار کر ان سے رقم بٹور لیتے تھے اور انہیں تنگ کر رہے تھے۔ شکایت ملنے پر مکمل چھان بین کی گئی اور رنگے ہاتھوں یہ افراد بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات کے مرکز کی جانب سے مملکت میں جمعرات کے لحاظ سے ایک اہم پیشن گوئی کی گئی ہے، جس میں بتایا ہے کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ آندھیاں چلیں گی۔ تمام لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، دھول اور مٹی کا طوفان رہے گا۔ ہائی ویز پر ڈرائیونگ کرنے والے بہت احتیاط کریں، کیونکہ اکثر دھند اور مٹی کے طوفان کے باعث بڑے حادثات رونما ہوتے ہیں، جس میں افراد اپنی جان اور مال کا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیں، ریاض، مشرقی ریجن، قصیم، مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ، تبوک اور نجران اور عسیر کے علاقے اس سے متاثر ہوں گے۔ مزید جو علاقوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ٹیمپریچر کافی کم ہو جائے گا، ان میں الجوف، شمالی سرحدی علاقے، حائل اور تبوک شامل ہیں۔ یہاں پر ٹھنڈک کافی زیادہ ہوگی۔ تمام لوگ لازماً احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں۔ سعودی محکمہ موسمیات اور دفاع مدنی نے یہ الرٹ جاری کر دیا ہے۔